کرب اور شدت احساس کی وجہ سے وجود پایا۔ میں عرصہ 18 سال سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں، نہ میں طبیب ہوں، نہ ہومیوپیتھ ہوں، نہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ اللہ کا ذکر، دعائیں، دم اور کچھ ارد گرد بکھری ہوئی کھانے پینے کی اشیاء سے لوگوں کے دکھوں کے مداوع کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے جس دکھ نے گھیرا ہے وہ ایسے ہے کہ میرے پاس کم از کم 25 سے 30 مریض روزانہ ہیپیٹائٹس کے آتے ہیں، سی کے، 25 سے 30 مریض شکیکا کے آتے ہیں، درد شکیکا کے، 25 سے 30 مریض ڈپریشن کے آتے ہیں، 5-6 مریض کینسر کے آتے ہیں، اور تقریباً بلڈ پریشر اور شوگر والوں کی گنتی شاید اب میرے پاس نہیں ہے۔ معدے کی گیس کی بیماریاں نہیں ہوتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اور کچھ نہیں ہیں، صرف مریض ہیں۔ جس امت کو پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا، کیا کوئی بیمار امت گواہی دے سکتی ہے؟ کیا گواہی کی اہلیت پائے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر ایک مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کیا، خطبہ حجت الوداع کے دن آخری خطبہ فرماتے ہوئے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ بات ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ممکن ہے کہ وہ زیادہ بہتر اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو کوئی بیمار شخص اس بھاری بوجھ، پیغام کے بوجھ کو اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیا پیغام آگے پہنچا سکتا ہے؟ اور وہ دعوت دین جس کا اللہ نے ہر صاحب ایمان کو حکم کیا، کیا بیمار شخص اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں یا بیرون ملک وہ پیغام دینے کی اہلیت پاتا ہے اپنے اندر؟ اور وہ بڑا مشن جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے کہ تمام جہان سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور تمام کائنات میں ہونے والا ہر ظلم و زیادتی کسی بھی مخلوق پر اس کا خاتمہ۔ تو کیا بیمار امت یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ کیا بیمار لوگ جو یہ مشن ابھی نامکمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنے کی جتنی مہلت میسر آئی اس میں خطہ عرب میں ہی ایسا ہو پایا جو دنیا کے باقی بر اعظم ہیں اور جہاں انسان بستے ہیں، جہاں اس کی مخلوق بستی ہے، وہاں یہ کام اسٹیبلش ہے۔ تو کیا بیمار لوگ یہ کر پائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور خود قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ آخر غلبہ اسلام کا ہوگا۔ تو اگر ہم بیمار ہوئے تو کیا غلبہ اسلام میں ہمارا حصہ بھی ہوگا یا یہ سعادت اللہ کسی اور کو عطا کر دے گا، کسی اور کے نصیب میں آئے گی؟ یہ وہ درد ہے جو مجھے گھیرے رہتا ہے، میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں دنیا میں اس وقت آبادی کے تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑی بیماریوں کے مریض پاکستان میں بستے ہیں۔ کتنے دکھ اور اذیت کی بات ہے۔
کیا ایک لمحے کو بھی ہم نے کبھی سوچا؟ اور ذرا سوچیں تو صحیح، بیمار کا ایمان بچ جاتا ہے یا بچ سکتا ہے؟ کوئی بیمار شخص، کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو یا چھوٹی میں، کیا جو ایمان نے اس کو تقاضے دیے ہیں، اس کو ڈیوٹیز دی ہیں، اس پہ حدود لاگو کیے ہیں، اس پہ فرائض لاگو کیے ہیں، ان کو پرفارم کر سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ جس اللہ نے آپ پر مختلف ارکان دین کا حکم نازل کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں کہ ان چیزوں کو پرفارم کر پائیں۔ جو شخص اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، آپ یقین کر لیں وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اہلیت سے محروم ہے۔ اور سمجھنے کی بات ہے، جس پروردگار عالم نے آپ پہ جہاد کو فرض فرمایا اور روزے تک سے ضعیف اور نحیف کو مستثنا کیا، حج پہ جانے تک سے مستثنا کیا، اور ایسی ڈیوٹی جو وہ ایک بیمار آدمی پرفارم نہیں کر سکتا اس سے مستثنا کیا۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ بیمار آدمی اس کی اہلیت نہیں پاتا۔ تو جب اللہ نے آپ پہ جہاد کو فرض کیا تو اس میں اندیا کیا تھا کہ جہاد صحت مند ہی لڑ سکتا ہے، بیمار نہیں لڑ سکتا۔ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا دینی فرائض میں نمبر 1 پہ آتا ہے۔ کیوں؟ جو اللہ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، جتنی بھی نعمتیں، اس میں جو پہلی نعمت ہے وہ صحت ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا احترام نہیں کرتا، اس کو مینٹین نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا مقرب کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ احساس بھی مجھے گھیرے رہتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں اللہ کے رسول کے زمانے میں تلاش کرنے سے بھی مریض نہیں ملتا، اور آج تلاش کرنے سے بھی ایسا گھرانہ نہیں ملتا جہاں ادویات کے ڈبے نہ۔ تو اس احساس کی وجہ سے، اس شدت نے، اس درد نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے ان سے کہا کہ صحت کے بارے میں بھی آج پروگرام رکھو، جو ہم اسلام کے ریفرنس سے لوگوں کو صحت پر بات کر کے بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور آج کا دن اسی لیے ہم نے رکھا ہے اور صحت کو موضوع بنایا۔ اس دفعہ میں نے یہ کیا کہ اپنے روٹین سے ہٹتے ہوئے اس لیکچر کو ڈکٹیٹ کروا دیا لڑکے کو۔ میں نے کہا یار اس کو ڈکٹیٹ کر لو کہ اس کو ہم کسی بھی طور مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے ای میل سے اور طریقوں سے لوگوں تک پہنچائیں۔ خدا کی قسم بیمار قوم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ آپ کے دشمن کو اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینک لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں ایسی غلط روایات کو پیدا کر دے اس ڈھنگ سے، اس فیشن سے، اس انداز سے کہ آپ کا ہر آدمی بیمار ہو جائے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنا پیسہ اسلحے پہ لگائے؟ کیونکہ بیمار آدمی کی تو سوچیں ہی مر جاتی ہیں، اس کے اندر کی غیرت مر جاتی ہے، حسیات مر جاتی ہیں، وہ تو مردہ ہوتا ہے۔ بیماری چھوٹی اور بڑی بات کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج یہ پروگرام ترتیب دیا، آج صحت پر بات کریں گے۔ تھوڑی سی گفتگو پہلے اس لیے کر دی آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا امپورٹنٹ میٹر ہے۔
ابھی جب یہ صوفی پر اور دوسری باتیں کر رہے تھے جاوید اکرام صاحب، اور صحت کی بات کر رہے تھے، صحت کے لیے ایک اصول قیامت تک کے لیے قائم رہے گا، اس کا نام اعتدال ہے۔ جاگنے سے لے کر سونے تک تمام معمولات زندگی میں اعتدال کا قائم کرنا سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سے معجزات ہیں، ایک بہت بڑا معجزہ اعتدال بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام میں اوور ایکٹ نہیں کیا، نہ کھانے میں، نہ کھانے میں، نہ سونے میں، نہ سونے میں، کسی کام میں اوور ایکٹ نہیں کیا۔ ہمیں بہت سی بیماریاں اوور ایکٹ کرنے سے لگتی ہیں، ہم پرہیز کرنے پہ آتے ہیں تو کھانے چھوڑ دیتے ہیں، اور کھانے پہ آتے ہیں تو بھینسوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ اس دفعہ جو ہے وہ لکھوایا گیا، اسے میں نے لکھوا دیا بچوں کو، تو وہ میں ساتھ لے آیا۔ میں نے کہا اس میں سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد اس کو انشاءاللہ ای میل بھی کریں گے۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمی واقع ہوئی ہے، ہسپتال تو بنا دیے، ڈاکٹر بھی بہت سے ہو گئے ہیں، میڈیکل اسٹور بھی بہت ہیں، وہ طب یونانی کے ہوں، ہومیوپیتھک کے ہوں، ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے ہوں، مگر جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے اس کا سرے سے فقدان ہے۔ میڈیا ہو، الیکٹرانک یا پرنٹ، اسکول اور کالجز ہوں، بڑے ادارے ہوں، رفاہی ادارے ہوں، حکومتی ادارے ہوں، اس کی ایجوکیشن کا اہتمام باقاعدہ طور پہ